وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان لوگوں سے کہہ دو ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہیں اپنے والدین، اپنی اولاد، و ازواجکم بیویاں، و اموالکم تمہارے مال و دولت، و اموالکم و عشیرتکم اور تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، و اموالکم و تجارت تخشون کسادہا تمہاری وہ تجارت جس میں گھاٹے کا خطرہ بھی رہتا ہے. فرمایا تمہارے وہ گھر، وہ مساکن ترضونہا جن گھروں کو دیکھ کے تم راضی ہو جاتے ہو. اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، اگر تمہیں یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پہ نازل ہو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. سبحان اللہ. اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. جب تک تمہاری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. پتہ یہ چلا کہ ہمیں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کرتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. کس کے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے کرتے ہیں کیونکہ حقیقی کارساز، حقیقی مالک و مولا اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ. رب جس وقت حقیقی مالک و مولا وہ ہے، احکم الحاکمین وہ ہے، اور پوری کائنات میں اسی کا حکم جاری ہے. جب وہ خود حکم دے رہا ہے کہ کیا کرو اپنی دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے بھائی، وعشیرتم قبیلہ، خاندان، تجارت، مال و دولت، جتنا بھی تمہارے پاس چیزیں ہیں جن سے محبت تمہاری فطرت کا تقاضا ہے، جن سے محبت تمہاری فطرت کا تقاضا ہے. انسان مجبور ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے پیار کرے، تمہاری فطرت ہی چاہتی ہے کہ تم ان سے پیار کرو. فرمایا اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان سے پیار کیا، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان سے پیار کیا تو پھر سمجھ لو تم خدا کے عذاب کو دعوت دے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو درس ہے، جو حکم ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اس لیے میں دین و دنیا میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے، دین و دنیا میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے. ان کا دامن تھام لو جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھام لو جن کا محمد نام ہے. اس لیے حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے حضور کی محبت، حضور کی اتباع شرط ہے. جب شرط ہوگی تو مشروط ہوگا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو رب سے محبت ہوگی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے. دلیل ہوگی تو مدلول ہوگا. جب اللہ کی محبت ہوگی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو رب کی محبت قابل قبول ہوگی. جب حضور کی اتباع ہوگی تو اللہ کی اتباع قابل قبول ہوگی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری عبادتیں
ساری کی ساری ریاستیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اس وقت تک قبول ہوتا ہی نہیں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں نہ ہو. ہماری کوئی بھی عبادت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں ہوتی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. پہلا حکم کیا تھا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈراؤ دوزخ کی آگ سے. سب سے پہلے انہیں دعوت دو. ان کو قریبی رشتہ داروں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے کس کو بلایا تھا؟ اپنے قبیلے کو بلایا. کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اس وقت درواز یہ تھا کہ قبیلے کے کسی فرد پر کوئی مصیبت آتی تو اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے آواز دیتا تو قبیلے والے سمجھتے کہ ہمارے قبیلے کا کوئی فرد ہے اس وقت مصیبت میں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا صباحن یا صباحن. مانا یہ ہے کہ صبح کا وقت تھا. آپ فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ بھائی صبح کا وقت جلدی بھاگو جلدی آؤ جلدی آؤ. تو قریش قبیلے نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہے. تو سارے کے سارے اکٹھے ہوئے جن میں ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی تھے عباس یہ سارے قبیلے کے لوگ سارے اکٹھے ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب انہیں اللہ کا پیغام